الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل صد احترام جناب ڈاکٹر رفیق احمد صاحب، میاں فاروق الطاف صاحب، قابل احترام بیگم مہناز رفیع صاحبہ، آنریبل ڈاکٹر صاحبہ قیوم نظامی صاحب، جناب شفیع جوش صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور شاہد رشید صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ اور مبارکباد کہ انہوں نے اس دن کو خوبصورت طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا اہتمام کیا. میں سوچ رہا تھا کہ اقبال صاحب کو کسی کی زبان سے کوئی ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. میری نظر میں خود اقبال ہی کا ایک شعر آیا، تو میں اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. وہ شعر کہ پیغام حیات ابدی ہے، وہ شعر کہ پیغام حیات ابدی ہے، یا نغمہ جبریل ہے یا بانگ سرافیل. یہ اقبال کی شاعری کی ان کی اپنی زبان میں ایک تشریح ہے. میں جس پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت الجھا ہوا ہے، بہت دقیق ہے. میں صرف چند منٹوں میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جو علامہ اقبال کا قومیت کا نظریہ تھا، اس کے بارے میں عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے محض پولیٹیکل سرکمسٹانسز اور اپنی افتاد طبع سے انہوں نے یہ اخذ کر لیا تھا جو اسلامی قومیت کا اصول اقبال نے بیان کیا. وگرنہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کانٹرڈکشن یہ ہے، تضاد یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب اقبال خود جو مغربی تصور ہے نیشنلزم کا اس کو رد کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اسلامی قومیت کی تائید کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ اٹ سیلف ایک کانٹرڈکٹری چیز ہے کہ آپ ایک نیشنلزم کی تردید کر کے ایک دوسرے نیشنلزم کی تائید کیسے کر سکتے ہیں. تو اسے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ اقبال کے ہاں وہ کون سی فلسفیانہ بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پہ اقبال اپنے اسلامی قومیت کے تصور کی تھیوری پیش کرتے ہیں، اس کا نظریہ اجاگر کرتے ہیں. تو وہ آپ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اقبال کے ہاں خطبات میں ایک اصطلاح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کی جسے وہ ارتھ روٹڈنس کہتے ہیں. اس پہ بہت ابھی تحقیق ہوئی ہے. خاص طور پہ میں بطور خاص مینشن کرنا چاہوں گا، ہمارے بھائی ہیں اقبال پہ بڑا خوبصورت کام کرتے ہیں، ادریس آزاد. انہوں نے اپنی تحقیق لکھی ہے کہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارتھ روٹڈنس کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی جس کا معنی ہے زمینی پیوستگی کے کوئی بھی ایسی چیز جس کی جڑیں اور جس کی بنیاد جتنی زیادہ زمین کے اندر دھنسی ہوئی ہوگی وہ اپنی انرجی میں اور اپنی طاقت میں اتنی کم تر اور اتنی حقیر ہوگی، اور جو چیز زمین سے جتنی زیادہ بلند ہوگی اپنے حجم میں وہ چاہے جتنی چھوٹی ہو لیکن اپنی انرجی اور اپنی طاقت کے اندر وہ بہت بلند ہوگی. اس کی ایک مثال یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ جیسے آپ گاجر کو دیکھتے ہیں، وہ زمین کے اندر دھنسی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا حجم بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ایوریج کیلوریز جو ایک گاجر کے اندر پائی جاتی ہیں وہ 62 ہیں. اس کے مقابلے میں جو کھجور ہے
اس کا جو میوہ لگتا ہے شاخ پہ وہ زمین سے بہت بلند ہو کے لگتا ہے. اب وہ اپنے حجم میں گاجر کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، لیکن کھجور کے اندر جو پائی جانے والی کیلوریز ہیں ان کی تعداد 282 ہے، یعنی 282. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ ارتھ روٹڈنس کا شکار تھی، زمین کے اندر پہ وسط تھی، وہ اپنی حجم میں تو بہت بڑی تھی لیکن اپنی طاقت میں کم تھی. اور جو چیز زمین سے جس قدر بلند تھی اس کا حجم چاہے جتنا چھوٹا ہو اس کے اندر انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اس کی ایک مثال آپ قرآن مجید سے لے سکتے ہیں کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے عرض کرتی ہے کہ منو سلوا کھا کھا کے ہمارا جی اکتا چکا ہے، اپنے خدا سے کہیے کہ زمین سے ہمارے لیے لہسن پیدا کرے اور ادرک پیدا کرے اور گیہوں پیدا کرے اور پیاز پیدا کرے اور یہ چیزیں پیدا کرے. تو اب اس پہ جو تعجب قرآن کرتا ہے بنی اسرائیل کے اس سوال پہ کہ وہ منو سلوا آسمانوں سے اتارا جاتا ہے، یعنی منو سلوا وہ خوراک ہے جو ارتھ روٹڈنس سے پاک ہے، زمینی پیوستگی سے پاک ہے، اور جو بنی اسرائیل طلب کرتے ہیں اس کی بنیاد ہی ساری زمین کے اندر سے وہ چیز اگتی ہے. قرآن اس پہ تبصرہ کرتا ہے قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کہ منو سلوا جو آسمانوں سے اتارا جاتا ہے وہ خیر ہے، تم اس عظیم خوراک کے بدلے یہ حقیر خوراک مانگنا چاہتے ہو. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جتنی زمین میں جڑی ہوگی قرآن بھی اس کو ادنا کہتا ہے، جس کی شاخیں جتنی زیادہ روحانیت سے اور آسمانوں سے جڑی ہیں وہ اپنی طاقت، اپنی رفت اور اپنی بلندی میں اتنی عظیم ہوتی ہے. اس لیے اب آپ دیکھیں کہ جو مغربی تصور ہے قومیت کا اس کی بنیاد 3 چیزوں کے اوپر ہے. یا وہ رنگ و نسل کے اوپر اپنا امتیاز رکھتا ہے، یا اپنی زبان کے اوپر اپنا امتیاز رکھتا ہے، یا وہ اپنے جغرافیہ کے اوپر اپنا انحصار رکھتا ہے. کہ یہ 3 بنیادیں تھی اس کی. عرب نیشنلزم چاہے دیکھ لیں، یا آپ ہندی نیشنلزم دیکھ لیں، یا آپ فرینچ نیشنلزم دیکھ لیں، یا جرمن نیشنلزم دیکھ لیں، یا آپ برٹش قومیت کا دیکھ لیں، یا آپ امریکنزم دیکھ لیں، یا ان کی بنیاد رنگ و نسل پہ ہے، یا ان کی بنیاد جغرافیے پہ ہے، یا ان کی بنیاد زبان پہ ہے. اقبال کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں زمین کے ساتھ جڑی ہیں، اس لیے اپنی اصل کے اندر یہ کمتر ہیں، ادنا ہیں اور حقیر ہیں. اور جو اسلامی قومیت کا اصول ہے اپنی اصل میں چونکہ وہ روح سے جڑا ہے، وہ ایک بلند اور برتر تصور سے جڑا ہے، اس لیے وہ اپنی انرجی اور اپنی دیر پائیگی کے اندر اتنا زیادہ ہے. اب آپ کلام اقبال میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کلام اقبال میں اقبال کا یہ تصور بانگ درا سے لے کے ارمغان حجاز تک ہر جگہ پہ اقبال کا یہ ارضی پیوستگی، زمینی پیوستگی کا یہ تصور نظر آتا ہے. اور یہ بنیاد ہے، فلسافیکل گراؤنڈ ہے اقبال کے تصور قومیت کی. مثال کے طور پہ اقبال یہ کہتے ہیں پہلے مرحلے میں آپ نباتات کی مثال لیں. پرواز ایک نظم کا عنوان ہے جس میں درخت ایک پرندے کو کہتا ہے، درخت پرندے کو کہتا ہے کہ خدا مجھے بھی اگر بالوں پر عطا کرتا، حسین اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد، کہ شیشم اور کیکر بھی اڑا کرتے پرندوں کی طرح تو فلک کی فضا اور بھی خوبصورت لگتی. تو پرندے نے اس کو جواب دیا کہ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد، کہ وہ پرواز نہیں کر سکتا جو زمین سے آزاد نہیں ہے. اسی طرح آپ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک مکالمہ کروایا ہے چیونٹی اور عقاب کا. اس میں آپ دیکھیے کہ چیونٹی عقاب سے شکوہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں پائے مالو خوارو زبوں حالو درد مند، میں پائے مالو خوارو زبوں حالو درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند. عقاب نے اسے یہ جواب نہیں دیا کہ تیرا وجود چھوٹا ہے، عقاب نے اسے یہ جواب نہیں دیا کہ تو اپنے دکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے، بلکہ عقاب نے اسے کہا کہ تو یہ دیکھ
کہ تو رزق کہاں سے ڈھونڈتی ہے؟ عکاب نے کہا کہ تیری ذلت، تیری رسوائی کی وجہ اور میری برتری اور میری عظمت کی وجہ یہ ہے کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے، خاک راہ میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ اقبال کے شاہین کے نزدیک چونٹی کے ذلیل ہونے کی وجہ اس کی عرضی پیوستگی اور زمین سے اس کا جڑا ہونا ہے۔ اب یہی بات آپ کو اقبال کے ہاں پرندوں میں نظر آتی ہے، جب وہ پرندوں کو عقاب میں اور تیتر میں تقسیم کرتے ہیں۔ اقبال کی ایک نظم ہے جس کا ابھی ایک شعر قابل احترام طاہر رضا بخاری صاحب نے غالباً پڑھا، اس میں نظم کا عنوان ہے ابو العلا معری۔ وہ جو ابو العلا معری تھے وہ بھی گوشت نہیں کھاتے تھے، سبزی کھاتے تھے۔ لوریو مینوں تھوڑا معاف کرنا، مینوں لگتا ہے اس زمانے جی کوئی اقرار الحسن ہونا ہے جڑا گوشت کے متعلق کچھ نہ کچھ چھاپتا رہتا ہونا ہے کہ گوشت کس طرح دا ویکری ہے، اور انہوں نے بھی شاید کسی گوشت سے انہیں الرجی ہوگی۔ اب میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ وہ خوان تر و تازہ، خوان لذیذ دسترخوان کو کہتے ہیں، وہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ، اے مرغ کے بیچارہ، اے مسکین پرندے، ذرا یہ تو بتا تو تیری وہ خطا کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال کے نزدیک تیتر کا شکار ہو جانا، تیتر کی موت، تیتر کی بے رحمانہ موت، اس کا بھون کے ابو العلا معری کے دسترخوان پہ جانا، یہ تیتر کی ارتھ روٹڈنس کی وجہ سے ہے، جس پہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو ارتھ روٹڈنس ہے یہ جرم ضعیفی ہے۔ ارتھ روٹڈنس جرم ضعیفی ہے، اور جرم ضعیفی پہ قوموں کو سزا ملا کرتی ہے۔ اس لیے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلم قومیت کا تصور دیتے ہیں، ان کے نزدیک قومیت کے اصول کی بنیاد لازمی طور پہ ایک ایسی سطح پہ ہونی چاہیے جو ارتھ روٹڈنس سے آزاد ہو۔ اقبال کے نزدیک اسی کے اندر ابدیت ہے، دوامیت ہے، استحکام ہے اور بقا ہے قوموں کا، کہ وہ اپنے آپ کو خاک سے بلند کر کے رکھیں۔ اقبال کے مشہور اشعار ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشان۔ یہ ارتھ روٹڈنس کا شکار نہیں ہے۔ اقبال کی وہ نظم مجھے یاد آتی ہے پیام مشرق کی، جس میں وہ طارق بن زیاد کے متعلق کہتے ہیں کہ طارق چبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت۔ طارق نے جب اندلس کے کنارے پہ سفینے جلائے، گفتند کار تو زن نگاہ خرد خطاست، لوگوں نے کہا یہ کشتیاں جلانا عقل کی روح سے دیوانگی ہے، پاگل پن ہے، خطا ہے، غلطی ہے۔ دوریم از سواد وطن باز چورسیم، ترک سبب ز روح شریعت روا کجاست، کہ ہم اپنے وطن سے دور ہیں، اپنے ملک سے دور ہیں، ہم واپس کیسے جائیں گے، اور سبب کو ترک کرنا شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اقبال کہتے ہیں کیا ڈپکشن ہے، کیا منظر کشی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت،
طارق ہنسا، اس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پہ رکھا اور کہا ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ ہمارے خدا کی ملکیت ہے۔ اور جو مومن ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا جہاں ہر کہیں ہے، مومن جہاں چلا جائے اسی زمین کا ہے، اس کے لیے کوئی زمین اجنبی نہیں، اس لیے کہ مومن کے وطن کی بنیاد زمین نہیں ہے، جغرافیہ نہیں ہے، رنگ و نسل نہیں ہے، زبان نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میں آپ کا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ میرے نزدیک بڑا اہم ہے کہ آج ہم یہ سمجھیں کہ اقبال نے محض پولیٹیکل سرکمسٹانسز سے متاثر ہو کے وطن کی تھیوری نہیں دی تھی۔ اس پہ اقبال نے، محترم قیوم نظامی صاحب نے کام کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اقبال نے اپنی قومیت کا اصول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے، ہجرت کے اصول سے۔ آقا ایما اقدہ مشکل کشود بہر دین از وطن خود ہجرت نمود، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکل عقدے کو حل کر دیا کہ آپ نے وطن کو ترک کر کے دین کی بقا کے لیے ہجرت فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، آپ نے وطن پر نظریے کو، دین کو ترجیح ارشاد فرمائی ہے۔ اقبال کے ہاں وہ اصول ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں منتظمین کو، ٹرسٹ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ان کا طرہ امتیاز ہے جو ہمیشہ ہمارے دلوں کو اقبال کے اس پیغام کو یاد دلا کے ہماری اس تپش کو، حرارت کو، گرمی کو ایک نئی جلا بخشتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔